میرے نہایت ہی واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین السامعین محترم، الحمدللہ تعالی ہم جمعۃ المبارک کی اس بابرکت نشست میں حاضر ہیں۔ ہمارا مضمون جو پچھلی کئی نشستوں سے جاری ہے وہ قرآن مجید کے سائنسی حقائق پر گفتگو کرنا، وہ سائنسی حقائق جن کو قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے جن کا انکشاف کیا، جن سائنسی رازوں پر سے پردہ اٹھایا، وہ اور بے شمار وہ چیزیں جو قرآن مجید اللہ رب العزت اپنی اس الہامی کتاب میں امت کو عطا فرما رہا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ انہی انکشافات کو اپنی محنت کے ذریعے، اپنی کوشش کے ذریعے انویل کرتے رہیں گے اور قرآن کی حقانیت پر ایمان لاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت نے چونکہ یہ ارشاد فرما دیا کہ کوئی ایسی چھوٹی یا بڑی چیز نہیں، کوئی ذرہ برابر مثقال برابر ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر ہم نے اس پاک کلام میں نہ کیا ہو۔ اس کرۂ ارضی پر بے شمار لوگ بستے ہیں، پھر علوم ہیں جن کی طرف لوگوں نے توجہ کی۔ اللہ پاک نے ان تمام علوم کی بنیاد اپنے پاک کلام میں عطا کر دی۔ اس دنیا کو اس موجودہ حالت میں آئے ہوئے کوئی 15 ارب سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے۔ 15 ارب سال، وہ جب 15 ارب سال پہلے بگ بینگ ہوا، ایک تھیری ہے جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ بھی کیا، میں پہلے یہ بات بیان کر چکا ہوں۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ وہ بگ بینگ جس نے اس کائنات کو، جس کے ذریعے رب العزت نے اس کائنات کو وجود عطا کیا، زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، پھر اچانک پھٹ گئے، پھر بے شمار کہکشائیں وجود میں آئیں، بے شمار کہکشائیں۔ ان میں ہماری زمین کو اللہ پاک نے ایسے فیوریبل کنڈیشنز عطا کر دیں کہ جس پر زندگی اپنا وجود برقرار رکھ سکے۔ اس کے علاوہ کتنی اور جہان اور کائناتیں ہیں جہاں پر زندگی کا کوئی وجود ہے یا نہیں۔ انسان آج تک اس چیز کو ڈھونڈ نہیں سکا، آج تک انسان اس چیز کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ مریخ کے بارے میں خیال تھا، مارس کے بارے میں، کہ اس پر زندگی کے اثرات پائے جاتے ہیں، ممکن ہے زندگی وہاں وجود پا سکے، لیکن وہ بھی پچھلے کچھ عرصے میں جب مریخ پر انسان نے قدم رکھا اور اس کے قریب گئے اور اس کو جا کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، پانی نہیں اور آکسیجن بہت کم مقدار میں ہے، لہذا مارس پر کم از کم جو ہمارا نظام شمسی ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں، زندگی کے موجودگی کے اثرات یا زندگی برقرار رہ سکے، اس کے اثرات ابھی تک نہیں ڈھونڈے جا سکے، اس کے اثرات ابھی تک نہیں ڈھونڈے جا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو وہ کنڈیشنز عطا کر دیں، وہ احوال عطا کر دیے، وہ چیزیں عطا کر دیں جو زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ اور اگر انسان غور کرے تو یہ اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں صرف زندگی کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے، زندگی کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے ان نعمتوں کا اللہ پاک قرآن مجید میں جا بجا بیان فرماتا ہے۔ سورہ الرحمن کو پڑھے تو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا اور ساتھ ہی فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر انسان کو ان چیزوں کا احساس دلایا جو اس نے اپنے فضل و کرم سے اس زمین پر زندگی کو بقا دینے کے لیے، زندگی کو آغاز دینے کے لیے اور زندگی کے لیے فیوریبل کنڈیشنز بنانے کے لیے جو اقدامات کیے، اللہ پاک نے ان کا احساس انسانوں کو دلایا اور ساتھ ہی فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، لوگوں تم اگر اللہ کی ان نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے،
गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। रब ज़ुल-जलाल ने सारी कायनात को अपने अम्र कुन से पैदा किया, कुन फयकून, लेकिन उसके फिजिकल असबाब थे जिनके साथ साइंस बहस करती है, साइंस बात करती है कि कायनात ने जब वजूद पाया, कॉस्मोलॉजी का इल्म जब इस पर गौर करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको वजूद अता किया तो कौन कौन सी फिजिकल कंडीशंस क्या थी, हुआ क्या था जिससे ये सब कुछ वजूद पा गया, हुआ क्या था। अब इंसानों की ज़िंदगी इस ज़मीन पर, दरख्तों की ज़िंदगी, उसे बायोलॉजी डिस्कस करती है, ज़ूलॉजी और बॉटनी दरख्तों के बारे में डिस्कस करती है, ज़ूलॉजी हैवानात पर डिस्कस करती है, कैसे वजूद में आए ये लोग। और जब कुरान मजीद की वो आयात जो इन सब्जेक्ट से मुताल्लिका है, इंसान की आज तक की गई तहकीक और उन आयात को देखे तो इंसान कुरान मजीद के मोजज़ा होने पर, ईमान लाने पर मजबूर हो जाता है। मुमकिन ही नहीं आज से 1400 साल पहले कोई इंसान अपनी अक्ल से ये बातें कर सकता जो कुरान ने कह दी थी और आज तक दुनिया उनकी खोज लगा रही है। आप यूँ कह लें कि जो कुन फयकून का राज तख्लीक था, कुन फयकून का राज तख्लीक, बात तो कहने को अल्लाह पाक ने 2 लफ्ज़ों में कह दी कि इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया हो जा, फिर वो एक सर्टन प्रोसेस के तहत वो काम हुआ, उसका एक प्रोसेस मुकम्मल हुआ। वो प्रोसेस साइंस ने उसको जानने की कोशिश की और उस प्रोसेस को जानने की कोशिश करना इल्म साइंस है। और ये बात याद रखें, साइंसी राजों के जितने ज़्यादा इंकिशाफात, जितने साइंसी राज खुलते चले जाएंगे, जितने साइंसी राज खुलते चले जाएंगे, अम्र कुन फयकून उतना लोगों पर खुलता चला जाएगा। ये कुन फयकून का राज बंदों पर इंकिशाफ इसका साइंस के जरिए होगा और साइंस लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और रब्बे ज़ुल जलाल की अज़मत से करीब तर कर देगी, अज़मत से करीब तर कर देगी इंशाअल्लाह। वो वक्त आएगा साइंस को ये बात माननी पड़ेगी कि हमने इतनी मेहनत करके जिस बात को डिस्कवर किया, रब्बे ज़ुल जलाल उस सदी में जहाँ पर टोटल उम्मीयीन थे, कोई पढ़ा लिखा नहीं था, अल्लाह पाक ने उन लोगों में ये सारे राज इंकिशाफ कर दिए थे, मुनकशिफ कर दिए थे। अब आप ये अजराम फल्की जो इस सारी कायनात का वजूद है, जिसमें से एक हमारी ज़मीन भी है, इन पर अगर कुरान मजीद को देखें तो कुरान मजीद ने इन पर अच्छी भली आयात उतारी जो अजराम फल्की और अजराम समावी से गुफ्तगू करती है। मसलन आप देखें, अल्लाह पाक कुरान मजीद में तारों की बात करता है, अल्लाह पाक कुरान मजीद में सूरज की बात करता है, चाँद की बात करता है। अब ये बातें जो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाई, इनको जानना साइंस के बगैर मुमकिन नहीं था। साइंस ने वही बातें, उनकी तफसीलात जिनका खुलासा रब्बे ज़ुल जलाल ने अता किया था, जिन चीज़ों की तरफ अल्लाह पाक ने इशारा कर दिया था, साइंस ने मेहनत करके उनकी तफसीलात इंसानों के सामने लाई। 1-2-3 मिसालें दे के आपसे इस बात को आगे करना चाहूँगा। अजराम फल्की में सबसे पहले अगर हम जो इल्म फल्कियात के राज है, एस्ट्रोनॉमी, उसमें पहली चीज़ को देखें तारों को, तारे, स्टार्स, इनका अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में जाबजा जिक्र किया। आपको तारों का जिक्र मिलेगा कुरान मजीद में, बेशुमार आयात हैं, मैं उनकी तादाद नहीं कर सका, टोटल आयात जो तारों पर बात करती हैं। नज्म और नुजूम कुरान मजीद की ज़ुबान में या अरबी में तारे को कहते हैं। कोई इंसान गिनना चाहे तो इनको गिन सकता है। अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा आयात में अन-नुजूम और नज्म का जिक्र किया, कुरान मजीद में तारों का जिक्र किया और तारों की अहमियत बतलाई, इनके फ़वाइद बतलाए, इनका जिक्र किया अल्लाह पाक ने। ये बेसिकली ये जो तारे हैं हाइड्रोजन और हीलियम के गोले हैं, 2 गैसेज हैं जो मुसलसल जल रही हैं और जब इनको वजूद मिला तारों का, वही बिग बैंग के बाद इन तारों का वजूद भी, चूँकि ये गैसेज के गोले थे, गैसेज थी
اور پھر جب وہ ڈینسٹی ان کے اندر بڑھتی چلی گئی گیسز میں، پہلے لیکوڈ تھا سارا کا سارا، وہ گیس تھی، جب وہ ڈینسٹی زیادہ ہوئی اس کی تو لیکوڈ کی شکل میں آئے، اور وہ لیکوڈ ان کو کشش ثقل گریویٹیشنل فورس نے اکٹھا کر کے ان کو مرکز کے گرد اکٹھا کر دیا۔ جب وہ اپنے سینٹر کے گرد اکٹھے ہوئے تو ان کے اندر کے ایٹمز جب ٹکرائے تو اس سے آگ نکلنے لگی، روشنی اور حرارت نکلنے لگی، اور وہ آج تک نکلی جا رہی ہے، جو ہمیں دور دراز چمکتے ٹمٹماتے تارے نظر آتے ہیں دور دراز۔ چونکہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، جب میں سورج کی کچھ بات کروں گا تو کوئی چیزیں حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ سورج تاروں میں سے ایک معمولی تارہ ہے۔ اللہ پاک نے اس کائنات میں جو تارے بنا رکھے ہیں، سورج ان میں سے ایک بولے معمولی سے ایک تارہ ہے۔ اس سورج سے لاکھوں گنا بڑے تارے اس دنیا میں اس کہکشاؤں میں موجود ہیں، لاکھوں گنا بڑے لاکھوں تارے موجود ہیں۔ یعنی ان کی اگر سائز کا حساب کرنا چاہیں تو یہ سورج جیسے بے شمار سورج لاکھوں کروڑوں، کسی نے مثال دی ان کا جیسے خشخاش کے دانے کسی گھڑے میں بھر دیں تو ایک گھڑا مناسب سائز کا جتنے خشخاش کے دانے بھر لیتا ہے، ایسے ایسے ستارے ہیں کہ ہمارے سورج جیسے اتنے سورج اس میں سما جائیں۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانوں تک، جن تک انسان ابھی تک رسائی حاصل کر سکا، جن تک انسان ابھی تک رسائی۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہ سماوی کائنات فرمایا ہم نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنی قوت سے، ہاتھ سے مراد اپنی طاقت سے بنایا، اپنے امر سے بنایا، اپنی حکمت سے بنایا، اپنی تدبیر سے بنایا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو ہر روز وسیع تر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس کو ہر روز بولیے وسیع تر کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کو پھیلاتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا کہ کائنات سے دمادم صدائے کن فیکون ابھی بھی آ رہی ہے، یہ کائنات ابھی بھی وجود پا رہی ہے۔ اس کائنات میں کئی چیزیں ان کے وجود ختم ہو رہے ہیں، کئی چیزوں کو نئے وجود مل رہے ہیں اللہ پاک کی حکمت کے ساتھ۔ اور یہ ساری کائنات رب ذوالجلال فرماتا ہے جتنی میں نے بچھا دی، فرمایا لوگوں تم اس کو ذرا دیکھو تو صحیح، تم اس کو دیکھو ذرا، اس پر غور کرو۔ کیسے فرمایا سورہ الملک میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہ عزیز و غفور رب جس نے 7 سماوی کائناتیں اوپر نیچے درجہ بدرجہ بنا دی۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اے انسان ذرا غور سے دیکھ اللہ کی ساری کائنات میں، اللہ کی ساری خلق میں تمہیں کوئی تفاوت، تمہیں کوئی تضاد، تمہیں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور، اللہ پاک نے فرمایا ذرا غور سے دیکھ، کوئی غلطی نظر آتی ہے؟ آیا فرجع البصر هل ترى من فطور، ذرا نظر دوڑا کے تو دیکھو۔ یہ آیا کریمہ مسلمانوں کو مجبور کرتی ہے کہ اس کائنات کے وجود پر غور کرنا، جو سائنسی علوم ہیں ان کے ذریعے فرجع البصر هل ترى من فطور، اس ساری کائنات اور اس کے وجود کو دیکھنا علم کے بغیر تو ممکن نہیں، بغیر دیکھنا ممکن بولیے نہیں ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں سائنسی علوم کو حاصل کرنا رب ذوالجلال کی ڈیمانڈ ہے۔ سائنٹیفک علوم کو حاصل کرنا اللہ پاک کی بولیے ڈیمانڈ ہے۔ یہ نہیں کہ یہ آج دنیاوی علم ہے، ہم لوگوں نے جو، میں اس پر طویل بحث کر چکا، بار بار نہیں جانا چاہتا اس طرف، تقسیم کر کے رکھ دیا یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے۔ اللہ کے بندو، دین دنیا اور آخرت دونوں کو محیط ہے۔ یہ سارے علوم سائنسی بھی اسلام کی ڈیمانڈ اور اسلامی علوم ہے یہ، مگر چونکہ چلے غیروں کے ہاتھوں میں گئے ہیں، مسلمانوں سے یہ چھن گیا سارا کچھ، تو اس لیے ہم نے ان کو اپنی احساس کمتری کو چھپانے کے لیے معلوم نہیں ہے کیا تھا، ان کو غیر اسلامی علوم ڈکلیئر کر دیا، اور پھر جب وہ ایسا عجیب و غریب نظریہ دیا کہ اللہ پاک معاف کرے۔
اللہ پاک فرماتا ثم ارجع البصر کرتین، پھر ایک بار غور کر کے دیکھو، فانقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نظر خاسئا وحسیر، انتہائی خسارے والی حالت میں اگر تم خدا کی کائنات میں کوئی نقص دیکھنا چاہو گے، کوئی کمی دیکھنا چاہو گے، کوئی کجی دیکھنا چاہو گے، تمہاری نگاہیں خسارے والی ہو کر لوٹ آئیں گی، مگر خدا کی کائنات میں تمہیں کوئی خسارہ نظر نہیں آئے گا، کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ اللہ پاک نے پھیلا دیا بے شمار وجود اس کائنات میں، اور وہ سارے کے سارے وجود اپنی اپنی جگہوں پر اتنا بڑا وجود رکھتے ہیں اس کائنات میں۔ ان میں سے کچھ تارے ہیں، تارے جن کو اللہ پاک نے النجوم کہا، جن کو اللہ پاک نے بولیے النجوم کہا۔ جب یہ تاروں کی شکل میں بن گئے تو اب چونکہ ان کے مختلف فوائد ہیں جن کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں جا بجا ذکر کیا، ان سے راستوں کی خبر ہو جانا اور پھر ان کا ختم ہو جانا تاروں کا۔ اب تاروں سے آگے اللہ پاک نے جب تارے سیاروں کا ذکر کیا رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں، دمدار تاروں کا ذکر کیا رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں، اور تاروں کی زندگی کا پورا پروسیس، کیونکہ مضمون نہیں ہے، نہ میرے پاس وقت ہے کہ میں اس کو بیان کروں، جب آغاز سے وہ انتہا پر جا کے جہاں ختم ہو جاتے ہیں، جس بلیک ہول کی سائنس آج بات کر رہی ہے، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر کر دیا، تارے کے ختم ہونے کا، تارے کی زندگی ختم ہو جانا۔ اللہ پاک اسے فرماتا ہے فَإِذَا النُّجُومُ انطَمَسَتْ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، فرمایا لوگوں جب تارے بے نور ہو جائیں گے، قیامت کی بھی بات ہے، اس میں اشارہ قیامت کی طرف بھی کہ سارے کے سارے تارے بے نور ہو جائیں، لیکن کچھ تارے جن کی عمر رب ذوالجلال نے جتنی مقرر کر رکھی ہے وہ اتنی عمر پوری کر کے بے نور ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اپنا وقت پورا کر کے بولیے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ اس پروسیس کو دیکھیں، وہ ختم ہونے کے بعد انسان کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں مگر ختم نہیں ہوتے، وہ بلیک ہول بن جاتے ہیں، اور وہ بلیک ہول ایسی ریڈیشنز کو کور کرنے والی چیز ہے کہ ساری روشنیوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، کسی روشنی کے وجود کو خود سے باہر نہیں نکلنے دیتا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، روشنی اس سے باہر نہیں نکل سکتی، جب روشنی باہر نہیں نکلتی تو انسانی آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ یہ سارے تارے جو ہمیں نظر آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سے روشنی ہمیں آتی ہے ہماری آنکھوں میں تو نظر آتے ہیں، اگر ان کی روشنی جب دن میں سورج چمکتا ہے، سورج کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، یہ تارے دور دراز ہونے کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو کوئی تارا نظر نہیں آتا، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ تارے اپنی روشنیوں کے ساتھ چمکتے نظر آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں۔ تو اللہ پاک نے ان کی حرارت اور توانائی کے اخراج کو جو مسلسل ہو رہی ہے اس کا بیان اپنے پاک کلام میں کر کے ان کی بظاہر زندگی کا آخری لمحہ جو ابھی تک انسان اس کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھ سکا، بلیک ہول تک کا بیان اللہ پاک نے کر دیا۔ ارشاد فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، فرمایا لوگوں میں مواقع النجوم کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اب یہ مواقع النجوم پورا سفر ہے تارے کی زندگی کا، ایک سٹار کی لائف کا پورا سفر، مواقع کہاں سے کہاں تک گیا، وجود کیسے پایا، پھر ان کا وجود کن کن حیثیتوں میں بدلتا رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا میں مواقع النجوم کی قسم نہیں اٹھاتا، مگر جب انسان مواقع النجوم کی حقیقت تک پہنچے گا، جب انسان ان تاروں کی پوری زندگی کو اور پھر بلیک ہول کی حقیقت کو، پھر اس کی طاقت کو، اس کی ریڈیشنز کو جب انسان جان لے گا، فرمایا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور فرمایا خدا اللہ پاک فرماتا ہے یہ جو میں قسم اٹھا رہا ہوں، قسم اس لیے اٹھاتا ہوں جب تم یہاں تک پہنچو گے تمہیں پتہ چلے گا یہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم نے جان لیا تو تمہیں پتہ چلے گا یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ اس کو اللہ پاک نے اب چونکہ قواصر کے بعد سب سے زیادہ پر اسرار چیزیں اس کائنات کے دمدار تارے ہیں جنہیں کومیٹس کہتے ہیں، اور وہ
نظام شمسی کے اندر 8 بڑے سیارے، ان کے چاند اور سیارچوں کے علاوہ کچھ اجرام جو چند روز کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، چند روز کے لیے ظاہر ہوتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، انہیں دمدار تارے یا کومیٹس کہتے ہیں۔ اب یہ ان کا آنا اور جانا، ان کا ظاہر ہونا، ان کا چھپ جانا، قرآن نے اس کا بھی ذکر اللہ پاک نے پاک کلام میں کر دیا۔ ارشاد فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس۔ الخنس کہتے ہیں بلا روک ٹوک چلنا اور چھپ جانا۔ فرمایا میں بلا روک ٹوک چلنے اور چھپ جانے والے تاروں کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اب یہ تاروں کی ایک قسم تھی جسے دنیا بڑی دیر بعد سمجھ سکی۔ اللہ پاک نے الجوار الکنس فرمایا ظاہر ہونے کے معنی بعد پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں چھپ جاتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں چھپ جاتے ہیں۔ اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ بہت بڑا راز ہے جس کے پیچھے دنیا پڑی ہے۔ اور جب اللہ پاک نے چاہا، جب اللہ نے چاہا، انسان محنت کرتے کرتے ان رازوں تک پہنچ جائے گا اور انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ انسان کی اپنی زندگی کے لیے ان میں کیا کیا راز پنہاں تھے، انسان کی اپنی زندگی کے لیے ان میں کتنے راز تھے۔ اب اللہ پاک نے جو چونکہ ان کی قسم اٹھائی، سو سائنسدان ہیں جو سائنٹیفک علوم کے ماہرین ہیں، جو کاسمولوجی پر کام کرتے ہیں، اگر کوئی مسلمان اس راز میں اللہ کی ان قسموں کا راز جاننے کے لیے پڑے گا تو اس کی یہ ساری محنت رب ذوالجلال کی ہاں عبادت لکھی جائے گی اور اس سے انسانیت کو نفع ملے گا، اس سے انسانیت کو نفع ملے گا۔ اب جو سورج ہے اس کی طرف اگر آ جائیں، سورج چونکہ ہمارا جو نظام شمسی ہے، ہمارا یہ سورج جس کے پاس اس وقت ہم ہیں، ہماری زمین پر سب سے زیادہ جو روشنی آ رہی ہے اور زندگی باقی ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سورج ہی ہے، یہ سورج ہے۔ پانی سے اللہ پاک نے زندگی کا آغاز کیا اور اس زندگی کو وجود اللہ پاک نے سورج کے ذریعے بخشا ہے۔ زندگی کا وجود قائم ہے تو اس سورج کے ذریعے۔ سورج نے اس زمین کے ایٹماسفیئر کو مناسب کر رکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں جن تاروں پر زندگی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یا تو وہ بہت زیادہ گرم ہے یا بہت زیادہ ٹھنڈے ہیں۔ زندگی کا وجود وہاں رہ سکتا ہے جہاں پانی اپنی لیکوڈ فارم میں رہ سکے، پانی اپنی مائع حالت میں اپنا وجود رکھ سکے۔ اگر کوئی چیز اتنی گرم ہو جائے، کوئی سیارہ، کوئی ستارہ اگر اتنا گرم ہے کہ پانی گیس بن جائے، یا اتنا ٹھنڈا ہے کہ پانی فریز ہو جائے، پانی اپنی لیکوڈ فارم اگر قائم نہیں رکھ سکتا تو وہاں زندگی نہیں ہے، وہاں زندگی بولیے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ ہم نے پانی سے زندگی کو وجود عطا کیا۔ اگر پانی اپنا وجود رکھ سکے گا، پانی بولیے اپنا وجود اگر برقرار رکھ سکے تو اس سے زندگی وجود پاتی ہے۔ اگر پانی کا وجود ختم ہو جائے گیس بن کر یا فریز ہو کر، ان دونوں صورتوں میں زندگی وجود نہیں پا سکتی۔ اور اس زمین پر زندگی کے لیے فیوریبل کنڈیشنز پیدا کرنے میں رب ذوالجلال نے سورج کو کلیدی کردار ادا کیا، سورج کو کلیدی کردار ادا کیا۔ ایک خاص فاصلہ رکھا زمین کا اور سورج کا کہ مناسب گرمی پڑتی ہے، مناسب گرمی جس سے پانی اپنا وجود برقرار رکھتا ہے، جس سے پانی بولیے نا اپنا وجود برقرار رکھتا ہے۔ اللہ پاک نے سورج اور چاند دونوں کو اپنے پاک کلام میں بہت زیادہ ڈسکس کیا۔ سورج اور چاند دونوں کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں بولیے نا بہت زیادہ ذکر کیا، بہت زیادہ۔ آپ قرآن مجید اگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو بار بار اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور میں نے عرض کی کہ باقی تاروں میں ایک معمولی درجے کا تارہ ہے، کوئی اتنا اس سے بڑے بہت بڑے بڑے تارے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اس کائنات کے راز میں جو لوگ گئے، دی ڈائنگ سن کے مصنف ہیں سر جیمز جینز، اس نے ساری کائنات کی وسعتوں پر کتاب لکھی کہ اس کائنات کی وسعتیں کتنی ہیں۔ اس نے کہا یہ کائنات کی ساری ایکسپینشن پر جب نظر ڈالیں تو اپنی پوری زمین ایک ذرے سے بھی معمولی لگتی ہے۔ کائنات کی پوری وسعتوں میں زمین کا مقام کتنا ہے بولیے؟ ایک ریت کا ایک چھوٹا سا ذرہ،
پورے صحرا میں ریت کا ذرہ وجود رکھتا ہے، مگر ساری کائنات میں زمین کا اتنا وجود بھی نہیں۔ 5 مرلے کے پیچھے لڑنے مرنے والے، ایک مرلے کے پیچھے اپنے بھائیوں کو جدا کرنے والوں، 1 روپے کے پیچھے لڑنے مرنے والوں، رب ذوالجلال کی طرف آؤ جس نے یہ ساری کائنات کو وجود عطا کیا، اتنی بڑی کائنات بنا دی کہ کوئی اس کا آج تک حساب نہ لگا سکا۔ ہم اس رب ذوالجلال کے ماننے والے، اس کے بندے ہو کر ہمارے ذہن اتنے تنگ ہو جائیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں کریں، مذہبی جھگڑے ہوں تو فوراً کافر بنا دیں، آئینی جھگڑے ہوں تو فوراً آگ کر دیں، فوراً طلاقیں دے دیں، فوراً ناراض ہو جائیں۔ کتنی تنگ نظری، تنگ ذہن ہے، حالانکہ ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین کہہ کر اپنے رب کی عظمت کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے رب کی وسعتوں کا اظہار کرنے والے انسان کا دماغ اتنا تک، ہم لوگ تنگ نظر، تنگ دماغ، تنگ سوچیں اور فکریں، تنگ فکریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے، نفسانیت، آپس میں ناراضگیاں، نفرتیں، رشتوں کو توڑنا، کاٹنا، زمینوں پر قبضے، جائیدادیں، فلاں فلاں فلاں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اتنی بڑی کائنات رب ذوالجلال نے بنائی، ہر چیز ختم ہو رہی ہے، انسان کو وجود تو اس میں ہے ہی نہیں، سب ہے۔ اس نے کہا ساری کائنات کی وسعتوں میں اپنی چھوٹی سی ایک سپاٹ، ایک ریت کا ذرہ، اس نے کہا ڈر لگنے لگا، جب اپنی زمین کو دیکھا تو ڈر لگنے لگا، میں اتنے تنہا اس پوری کائنات میں۔ وہ کرسچن تھا، مسلمان نہیں ہوا۔ علامہ مشرقی اسے ملنے چلے گئے، اس بات کو لکھا ہے، ممتاز مفتی کی کتاب ہے تلاش، انہوں نے لکھا علامہ مشرقی اس سے ملنے چلے گئے، اور اسے جب ملنے کے لیے گئے تو وہ اس کا عبادت کا دن تھا، سنڈے تھا، اور وہ اپنی عبادت کے لیے جا رہا تھا، وہ رکا نہیں۔ اس نے کہا کہ نوجوان کوئی اور ٹائم لو، علامہ مشرقی جوان تھے، اس نے کہا کوئی اور ٹائم لو۔ کہتے ہیں نیکسٹ ٹائم جب اس سے ملاقات ہوئی، یہی اس کی کاسمولوجی پر، اس کی تحقیقات پر بات کرنے کے لیے جانا چاہ رہے تھے، کہتے ہیں جب دوبارہ اس سے ملاقات ہوئی تو پہلا سوال یہ کیا کہ آپ نے اتنی یونیورس اور اس کی وسعتوں پر کام کیا ہے، جب آپ چرچ میں جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، خدا کے سامنے جو ان کا مالک ہے، تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں سر جینس کانپنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا میں ڈر جاتا ہوں۔ اتنا بڑا خدا جس نے ساری کائنات کو بنایا، اور اس کے نزدیک اس ساری کائنات کی حقیقت مچھر کے پر سے بھی کم ہے۔ جب اللہ اکبر، اب جب دو لوگ اللہ اکبر کریں گے، ایک وہ جس کو کائنات کی وسعتوں پر سے کچھ پردہ ہٹ گیا، جب وہ اللہ اکبر کہے گا، اس کے نزدیک اللہ کے بڑے ہونے کا مفہوم کچھ اور ہوگا، اور جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ دیکھا ہی نہیں، علم پر کام ہی نہیں کیا، وہ بیچارہ کیا سوچے گا اللہ کتنا بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، تو جو سب اس کے ذہن میں ہے اسی سے بڑا سمجھے گا نا۔ بڑا تو ہے ایک ریلیٹیو ٹرم، بڑا کیا بولیے، ایک ریلیٹیو ٹرم ہے۔ بڑا اور چھوٹا ہونا مطلق نہیں ہوتا، بڑا اور چھوٹا ہونا کسی سے بڑا ہونا، کسی سے اونچا ہونا، کسی سے نیچا ہونا، کسی سے چھوٹا ہونا، کسی سے بڑا۔ ایک چیز سے دوسری چیز کہ اگر آپ کہیں یہ چیز بڑی ہے تو بتانا پڑے گا فلاں چیز سے بڑی ہے۔ اللہ پاک نے کہا اللہ اکبر، مؤذن اذان دیتا ہے، صدا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، لوگوں ہر شے سے بڑی اللہ کی ذات ہے۔ اب انسان کے اپنے ذہن میں جو سب سے بڑی چیز ہوگی، انسان اسی سے بڑا اللہ کو سمجھے گا نا، بولے جو اس کے اپنے ذہن میں سب سے بڑی چیز ہوگی اسی کو اس سے بڑا اللہ کو سمجھے گا۔ اب اندازہ کریں جب علم میں کوئی انسان محنت کرے گا، آگے بڑھے گا، اس اللہ کی یہی وجہ اللہ پاک نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں خدا کی کبریائی کو جاننے کے لیے زمین اور آسمان کی تخلیق پر غور کرنا لازم ہے۔ خدا کی کبریائی کو جاننے کے لیے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، لوگوں اس کائنات کی تخلیق میں، دن اور رات کے بننے میں سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو دن رات خدا کو یاد کرتے ہیں، کبھی قیام میں خدا کو یاد کرتے، کبھی رکوع میں خدا کو یاد کرتے، کبھی سجدوں میں خدا کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي
خلق السماوات والارض، اور اس آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، سورج کے ابھرنے میں غور کرتے ہیں، سورج کے چھپ جانے میں غور کرتے ہیں، تاروں میں ان کے مقامات پر غور کرتے ہیں، چاند کے چمکنے پر غور کرتے ہیں، موسموں کے بدلنے پر غور کرتے ہیں، اس کائنات کی ایک ایک چیز پر جب غور کرتے ہیں ان کی زبان سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب ذوالجلال تو نے کوئی چیز فضول پیدا نہیں کی، سبحانک فقنا عذاب النار، میرے مولا تو پاک ہے، ہمیں عذاب سے بچانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رب ذوالجلال سے انسان ڈر جاتا ہے، اس کا وجود کانپنے لگتا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے لرزنے لگتا ہے، اس کا جسم ڈرتا ہے، اتنی بڑی ذات کے سامنے میں کھڑا ہو رہا ہوں، اتنے بڑے مالک کے سامنے، اتنے بڑے رب کے سامنے۔ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے علماء ڈرتے ہیں، اللہ سے۔ اور جب علماء اللہ پاک فرما رہا ہے تو اس سے مراد محض قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر نہیں ہے، اس سے مراد اس کائنات کے علوم جاننے والے سارے لوگ، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ان کے سینوں میں آ جاتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، رب ذوالجلال نے دو جنتیں عطا کر دی۔ آگے انشاءاللہ العزیز سورج اور چاند کی کچھ حقیقت پر نیکسٹ جمعے پر بات کروں گا کہ اللہ پاک نے ان کی روشنی کو کس طرح انسانوں کے لیے مفید بنایا اور پھر کیسے اس کو اپنا احسان بتلایا۔ اللہ پاک ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔